تو یہ دعا بھی دی تھی کہ آپ کا جو قوم ہوگی، آپ کی جو جماعت ہوگی، آپ کا جو قبیلہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ انہیں سخی بنائے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں خوبصورت بنائے گا. یہ دعا دی تھی. خصوصی رشتہ میمن برادری کا سرکار غوث پاک سے کہ واقعی غوث پاک کی یہ عطا ہے میمن برادری. آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن اور اسی طریقے سے WMO ورلڈ میمن آرگنائزیشن، اسی طریقے سے IMO انٹرنیشنل میمن، اسی طریقے سے گولف کنٹریز کی الگ تنظیمیں ہیں. بھئی مچھلی کے بچوں کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا، تو میمن کے بچوں کو کاروبار نہیں سکھایا جاتا وہ. اور بلکہ الیکشن میں آفر بھی آتے ہیں سیاسی پارٹیوں سے، لیکن کسی سیاسی پارٹی میں کبھی ہم گئے نہیں، اور ابھی فی الحال کوئی ایسا ارادہ بھی نہیں کہ سیاسی طور پہ کوئی کام کاج انجام دیا جا سکے. آپ کو بتاؤ کہ الیکشن کے ایام میں یہ بات میں نے کہیں نہیں کہی کہ آفر مالیگاؤں سے بھی تھے، پڑوس کے ایک شہر سے بھی، کہ بھئی آمدہ صاحب کے لیے آپ کو تقریر کرنا ہے. جیسے بزنس ہیلپ، اگر کسی کو بزنس کرنا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، لیکن اس کی خواہش ہے کہ وہ بزنس کرے، لیکن اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے بزنس کرنے کے لیے، تو اسے بزنس ہیلپ دی جاتی ہے. میڈیکل فیلڈ میں ہم نے یہ بھی کر رکھا ہے الحمدللہ کہ ایک میڈیکل ہم نے فکس کر رکھی ہے کہ آپ کو جب چاہے جتنی دوا چاہیے آپ اس میڈیکل سے حاصل کیجیے. بہت بڑی بات ہوئی کہ سارے میمن ایک پلیٹ فارم پر آ رہے ہیں اور 500 جماعتیں جڑ رہی ہے. تو اس دن کو یادگار بنایا جائے، تاریخی بنایا جائے کہ اسے یاد رکھا جائے. حضرت مولانا سید امین القادری صاحب کا پروگرام کیا ماہ محرم پر، ذکر امام حسین، ذکر تاجدار کربلا. وہ پہلا موقع تھا جب میں نے حضرت مولانا سید امین القادری صاحب کو سنا، دیکھا اور سنا. شیخ آصف صاحب سے جو ہمارے تعلقات ہیں وہ کبھی ایز اے لیڈر نہیں رہے. ہاں، ہم نور باغ علاقے میں رہتے ہیں، وہ ہزار کھلی میں رہتے ہیں، تو ہمارا ایک پڑوسی والا تعلق جسے آپ فیملی ریلیشن بھی کہے تو انکار نہیں. مرحوم شیخ رشید صاحب سے بھی بہت اچھے تعلقات رہے، بیٹا مانتے تھے. سر دست ہمارے لیے 2 پروجیکٹ بہت بڑے ہیں اور بہت معنی خیز ہے. ایک وہ میمن کالونی کی تعمیر ہوگی جس میں میمن لوگوں کو گھر بنا کر دیا جائے گا، اور ایک ڈگری کالج ہوگا جس سے انشاءاللہ پورا مالیگاؤں فائدہ اٹھائے گا. ناظرین، آج کی پوڈ کاسٹ میں شہر مالیگاؤں کے ایک ایسے نوجوان، ایک ایسے شخص سے آپ کو روبرو کروائیں گے جس کا تعلق مذہبی جماعت سے بھی ہے، سیاست میں بھی کافی ایکٹیو ہے، اور وہ شخص میمن برادری کی ایک پہچان ہے، ایک میمن برادری کا ایک ابھرتا ہوا نام ہے. میری مراد بھائی رضوان میمن سے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج بخیر ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. بہت سارے سوالات انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ہم لوگ کریں گے، اور ڈھیر ساری بات انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں آپ کی اپنی لائف کے حوالے سے، آپ کی اپنی سرگرمیوں کے حوالے سے، میمن جماعت کے حوالے سے، اور کچھ سیاست کے حوالے سے بھی ہم لوگ بات کریں گے. تو رضوان بھائی، شروع کرتے ہیں ہم لوگ کے میمن برادری سے الحمدللہ آپ کا تعلق ہے، اور کافی آپ اپنی جماعت میں، اپنی برادری میں معروف بھی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو روز بروز ترقی عطا فرمائے. میمن برادری کا وجود کب سے ہوا؟ شروعات کب سے ہوئی؟ دنیا میں بہت ساری برادریاں ہیں، اور میں ناظرین یہ بھی بتا دوں کہ ہم الحمدللہ سب ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں. برادری ڈیوائڈ کرنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ اپنی ایک پہچان ہوتی ہے. جس طریقے سے پہلے کے دور میں قبیلوں سے لوگوں کی پہچان ہوا کرتی تھی، آگے بڑھ کے وہی چیزیں تبدیل ہوتی رہی، بدلتے بدلتے پھر وہ برادری کی صورت اختیار کر گئی. تو رضوان بھائی، میمن برادری دنیا میں کس طریقے سے وجود میں آئی اور کس طریقے سے سلسلہ آگے چلا؟ بہت بہت شکریہ شہزاد انجم صاحب اور انجم رضوی چینل کا کہ انہوں نے آج یہ موقع دیا کہ میمن جماعت کے کام یا میمن جماعت کی تاریخ بتانے کا یہ موقع ملا ہے. الحمدللہ 931 ہجری میں جب میمن برادری، یہ ایک میمن نہیں تھے بلکہ یوں کہیے کہ وہ مسلمان نہیں تھے،
تو پیران پیر روشن ضمیر قطب الاقطاب امام الاولیاء سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5ویں پشت کے حضرت پیر سید یوسف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ہاتھوں پر اس دور کے 700 خاندان، 6178 افراد کل ملا کر، ان کے ہاتھوں پر شرف اسلام کا، انہوں نے اسلام قبول کیا، انہیں یہ شرف ملا، اور انہوں نے ان خاندان کو یا اس برادری کو لقب دیا، نام دیا مومن کا۔ پھر وہ چینج ہوتے اور تبدیل ہوتے ہوئے مومن سے میمن ہو گیا، اور یہ واقعہ سندھ میں پیش آیا، اور پھر یہ ہوا کہ سندھ میں کچھ لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کیا۔ سندھ دو کہا جاتا ہے اس وقت، تو ظاہر سی بات ہے پاکستان اور انڈیا کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، تو یہاں بھی ہمارے یہاں سندھ بولا جاتا ہے، سندھ پاکستان میں بھی اس طرف کا ہی پاکستان۔ جی، تو سندھ میں یہ واقعہ رونما ہوا، تو ادھر کے لوگوں نے ان کا بائیکاٹ شروع کر دیا۔ اب بائیکاٹ کے بعد صورتحال یہ رہی کہ وہاں رہنا ان لوگوں کے لیے دشوار ہو گیا، محال ہو گیا، تو کچھ خاندانوں نے یا اکثریت نے وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے گجرات کے کچھ میں سکونت اختیار کر لی، وہاں مقیم ہو گئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ کچھ میں، جو گجرات کا کچھ ہے، وہاں بھی پانی کی قلت ہوئی، کاروبار میں کچھ پریشانیاں آئی، تو وہاں سے نکل کر بھی لوگوں نے جو ہے سوراشٹر میں، گجرات کے دیگر حصوں میں ہجرت کرنے لگے، اور وہاں جا کر کے وہ لوگ آباد ہو گئے۔ اس طریقے سے گجرات کے کئی حصوں میں میمن برادری کے لوگ جا کر کے رہائش پذیر ہو گئے، اور جہاں کے میمن ہوتے تھے وہاں کے لوگوں کو اس طرف کی میمن کہا جاتا تھا۔ مثال کے طور پہ سندھ میں جو لوگ میمن تھے، سب لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی، تو وہاں سندھی میمن کہا گیا۔ کچھ میں جو لوگ تھے انہیں کچی میمن کہا گیا۔ پھر اس طریقے سے جی عام طور پہ آج جو بولا، ہاں، سوراشٹر میں اس وقت گجرات کا وہ حصہ ہلا کے نام سے کہا جاتا تھا، تو پھر ہلائی میمن کہا گیا۔ پھر کوئی دھوراجی گیا تو دھوراجی میمن، اس طریقے سے وہ نام علاقے کی نسبت سے وہ لگتا چلا گیا اس طریقے سے۔ تو اس طریقے سے پھر یہ بڑھتا رہا کارواں، اور ہوتے 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 آج یہ صورتحال ہے جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو میمن برادری کے لوگ آباد ہے، اور اپنی شناخت کے ساتھ، یہ بڑی بات ہے کہ آباد جس علاقے میں بھی ہیں وہ اپنی شناخت کے ساتھ ہے۔ پھر یہ ہوا کہ ہندوستان کے تو دیگر حصوں میں گئے، خاص کر گجرات میں، ہندوستان سے باہر بھی USA، UK، گولف کنٹریز اور دبئی میں، قطر میں، اس طریقے سے کئی ممالک میں میمن لوگ گئے، وہاں انہوں نے اپنا بزنس سیٹ اپ کیا، اور آج الحمدللہ آپ سمجھیے کہ ہندوستان میں بھی اور ہر ایک ملک میں میمن بستا ہے، اور ایک اچھا خاصا بزنس کر رہا ہے، اور سخاوت کے سخی کام بھی الحمدللہ، چیریٹیبل کام بھی بڑی تعداد میں وہ لوگ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جن پیر صاحب کے ہاتھوں اسلام قبول ہوا تھا، ان لوگوں نے میمن، اس وقت تو مومن تھا، تو یہ دعا بھی دی تھی کہ آپ کا جو قوم ہوگی، آپ کی جو جماعت ہوگی، آپ کا جو قبیلہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ انہیں سخی بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں خوبصورت بنائے گا۔ یہ دعا دی تھی۔ اور آپ دیکھیں الحمدللہ کہ سخی بھی ہیں، اور کی دعا کا الحمدللہ یہ اثر بھی ہے کہ وہ ماشاءاللہ اکثر فیملی ویل سیٹل بھی ہے، سخاوت میں بھی ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، اور یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو ہمیشہ الحمدللہ میمن برادری کے جو سرکردہ افراد ہوتے ہیں ان کا ہاتھ ہمیشہ دینے نظر آتا ہے، دینے والا نظر آتا ہے۔ چیریٹیبل کام کا آپ نے ذکر کیا، فلاحی کام ہے، دینی کام ہے، مسجد اور مدارس کے بہت سارے کاموں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا دست تعاون دراز رہتا ہے، اور ہمیشہ وہ
دے کر اللہ کی راہ میں ثواب حاصل کرتے ہیں، یہ بھی ہے۔ اور سرکار غوث پاک کی دعا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ خصوصی رشتہ میمن برادری کا سرکار غوث پاک سے کہ واقعی غوث پاک کی یہ عطا ہے میمن برادری آپ اور کے، جو خوبصورت کہا تو اس کا بھی جلوہ تو الحمدللہ نظر آتا ہے کہ الحمدللہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں خصوصی طور پر وجاہت عطا فرمائی جی ہے، جی حسن عطا الحمدللہ۔ فرمایا ہے۔ یہ سرکار غوث پاک کی ایک بہت بڑی عطا ہے۔ جی سوچو صبح و شام کیا ہوگا، سوچے ہر خاص و عام کیا ہوگا، جس کے قدموں کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہو، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ اس لیے ان کے سر کا مقام کیا ہوگا کہ سرکار غوث پاک کا فرمان ہے، قدمی حاذا رقبتی کلی ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم سارے ولیوں کی گردن پر ہے۔ تو جس کے قدم کی یہ شان ہو تو اس کے سر کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ بے شک۔ تو رضوان بھائی، ہم ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہاتھ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے، اور ویل سیٹل فیملی اکثر دیکھی جاتی ہے، بزنس کے حوالے سے کافی لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ تو یہ سوال ابھی میرے ذہن میں آیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ سے پوچھنا چاہیے کہ عمر کم ہوتی ہے، نوجوانی کی دہلیز پر ابھی بچہ جانے ہی والا ہوتا ہے یا چلا جاتا ہے، لیکن جب اس کو دیکھا جاتا ہے کہ بزنس کے معاملے میں، کاروبار کو ڈیولپ کرنے کے معاملے میں، اس کو آگے لے جانے کے معاملے میں، وہ دوسرے لوگوں سے کافی چالاک نظر آتا ہے، کافی ایکٹیو ہوتا ہے، صلاحیت دوسروں سے اس کی بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ تو کیا آپ کے یہاں میمن برادری میں کچھ ایسی خاص کسی طرح کی تربیت کی جاتی ہے، کس طرح سے ٹرین کیا جاتا ہے کہ بزنس کے معاملے میں وہ اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں؟ کیا فارمولا اپلائی وہ کہا جاتا ہے نا کہ بھئی مچھلی کے بچوں کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا، تو میمن کے بچوں کو کاروبار نہیں سکھایا جاتا، وہ پیدا ہوتے ہیں خون میں، خون میں ہے، اور پھر دیکھتے بھی ہیں اپنے والد کو کرتے ہوئے، اپنے آبا و اجداد کو، اپنے گھر کے بڑوں کو، وہ ماحول ہوتا ہے بزنس کا ماحول۔ اور پھر یہ ماحول بھی ہوتا ہے، بچوں کو یہ تربیت بھی کی جاتی ہے کہ ہم اتنا کمائیں تو آج اتنا چیریٹی بھی کرو، اتنی لوگوں کی مدد بھی کرو۔ تو آج آپ میمن برادری کا پوری دنیا میں جو کام دیکھتے ہیں، ظاہر بات ہے کوئی کام بغیر پیسے کے تو نہیں ہوتا، پیسہ ہر جگہ لگتا ہے، تو کماتے بھی ہیں اور خرچ بھی راہ خدا میں کہیں، انسانیت کے لیے کہیں، غریبوں کی مدد کے لیے کہیں، وہ کیا جاتا ہے۔ نہیں، یہ تو ٹھیک ہے کہ بات خون میں ہوتی ہے، اور بچپن سے گھر کا ماحول دیکھتے ہیں ہم لوگ، اپنے والد کو دیکھتے ہیں، چاچا کو دیکھتے ہیں، تو وہ سب چیزیں دیکھ کر بھی سیکھی جا سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی کوئی ایسا کوئی سیکریٹ ہو جو آپ چھپا رہے ہو، کہ جس طریقے سے تربیت کی جاتی ہے، اتنے جو چالاکی ہوتی ہے بزنس کے معاملے میں، وہ اگر کوئی فارمولا ہو تو بتاؤ، شاید کسی کا فائدہ ہو جائے۔ نہیں، ایسا کوئی تو فارمولا نہیں ہے، یہی ہے کہ کوئی ٹپس ہو، کوئی ٹپس نہیں، یہی ہے کہ بھئی بچہ جو دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی سیاسی شخص کے اولاد، وہ انہیں سیاست سکھائی نہیں جاتی، وہ سیکھ جاتے ہیں۔ کسی عالم صاحب کے بیٹے کو علم سکھایا نہیں جاتا، وہ دینداری سیکھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بزنس مین کے لڑکے کو، بزنس مین کی اولاد کو بزنس سکھایا نہیں جاتا، وہ بزنس سیکھ جاتا ہے۔ کوئی ٹپس دنیا بھر میں میمن برادری کے لوگ آباد ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا، تو الگ الگ علاقوں میں کون کون سی تنظیمیں اس وقت تو سرگرم عمل ہے اور دینی اور فلاحی کام انجام دے رہی ہے؟ بہت تنظیمیں ہیں، خاص کر کے آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن، اور اسی طریقے سے WMO ورلڈ میمن آرگنائزیشن، اسی طریقے سے IMO انٹرنیشنل میمن، اسی طریقے سے گولف کنٹریز کی الگ تنظیمیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو UK میں ساؤتھ افریقہ کی الگ تنظیم ہے، امریکہ میں کچھ تنظیمیں ہیں جو وہاں کام کر رہی ہے، جاپان میں ہے، سری لنکا میں ہے، اور اس طریقے سے الگ الگ۔ اور سر دست اگر آپ ہندوستان کی بات کریں تو آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن بہت زبردست کام کر رہی ہے، جس کے پریسیڈنٹ اس وقت حاجی اقبال آفیسر صاحب ہیں، جن کی قیادت رہنمائی میں الحمدللہ آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن بہت اچھا کام کر رہی ہے، جس کے ماتحت ہندوستان کی 500 جماعتیں جن کے انڈر میں آتی ہے، اور مالیگاؤں کی سمست میمن جماعت بھی آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن کی زیر سرپرستی ہی خدمات انجام دیتی ہے۔ تو اس فیڈریشن کے زیر
اہتمام اب تک کتنے ورک اپنے ہوں گے؟ آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن ایسا ہے کہ سمست میمن جماعت مالیگاؤں ہر کام میں زیر سرپرستی آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن کو بناتی ہے. اسی کی ایک برانچ سمجھی جا جی سکتی ہے. بالکل بالکل. اس لیے کہ وہاں سے ڈونیشن بھی ملتا ہے, ان لوگوں کی گائیڈ لائن ہوتی ہے, ان کے مشورے ہوتے ہیں, اور وہ ہمارے بڑے ہیں, وہ 500 جماعتوں کا کام سنبھالتے ہیں, تو انہیں اس بابت سینئر ہے. جی بالکل ہاں. اور سمست میمن جماعت مالیگاؤں جو ہے وہ الحمدللہ جب سے ہم لوگوں نے کام سنبھالا ہے, شریف ابراہیم جونانی صاحب اس کے موجودہ پریسیڈنٹ ہیں, اور ان کی قیادت میں الحمدللہ بہت ساری خدمات مالیگاؤں شہر میں جاری ہے. مالیگاؤں میں جب سے آپ لوگ ایکٹیو ہوئے کتنا سال ہوا؟ مالیگاؤں میں تقریباً 3 سے 4 سال مکمل ہونے کو ہے. ویسے مالیگاؤں میں سمست میمن جماعت کی تاریخ بڑی پرانی رہی ہے. اچھا یہ بھی بتا دیں اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے, اور یہ جو ورڈ ہے سمست میمن, یہ اردو کا تو معلوم نہیں ہوتا جی, ہے نا, ہو سکتا ہے کہ گجراتی زبان کا ورڈ ہو, تو اس کا مطلب کیا ہے وہ بھی بتا دو, اور اس کی تاریخ بھی آپ بتائیں کہ یہ کب سے. جیسا کہ میں نے ابھی کہا آپ کو کہ الگ الگ علاقوں کی جماعتیں ہوتی ہے, جیسے ہیلائی میمن جماعت, کچھ کے جو لوگ ہیں وہ کچی میمن جماعت کہا جاتا ہے. تو جو بڑے شہر ہے جہاں میمن برادری کے ہزاروں خاندان ہیں, ہزاروں گھر ہے, وہاں پر بہت ساری جماعتیں ہیں. مثال کے طور پہ سورت ہے, ممبئی ہے, گجرات کے بہت سارے علاقے, اس لیے کہ ہر میمن کا تعلق آپ دیکھیں تو گجرات سے ہی ہے. جیسے میں یہاں, ہم لوگوں نے یہیں پیدا ہوئے, یہیں تعلیم حاصل کی, ہمارے آبا و اجداد یہاں کے رہے, لیکن ہمارا تعلق گجرات کے گونڈل سے ہے. تو اگر دیکھا جائے تو ہم گونڈل میمنی کہلائیں گے, گونڈل میمن جماعت والے کہلائیں گے. اسی طریقے سے آلموسٹ سب کا تعلق گجرات سے ہے, اور سورت, ممبئی, پونا اور بہت سارے علاقوں میں کئی جماعتیں ہیں, ہزاروں ہزار گھر ہوتے ہیں. تو ہیلائی میمن جماعت بھی ہے, دھوراجی والا میمن جماعت بھی ہے, موربی میمن جماعت ہے, گونڈل میمن جماعت ہے, کچھ میمن جماعت ہے. اب مالیگاؤں میں ہزاروں کی تعداد میں گھر تو نہیں, البتہ سینکڑوں کی تعداد میں گھر ضرور ہے. تو یہ ہوا کہ بھئی یہاں تعداد کم ہے, تو بہت ساری جماعتیں نہ بناتے ہوئے ایک ہی جماعت یہاں پر بنائی جائے, اور اس کو نام دیا گیا سمست میمن جماعت. سمست کا معنی یہ کہ سب ملا کر ایک. اچھا ہاں, سمست یہ ایک معنی ہوگا, اور یہ تقریباً سم تھنگ 50 سال کا عرصہ اسے ہو گیا ہوگا. رجسٹرڈ بعد میں ہوئی, لیکن بننے کو 50 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا. اور ہر دور میں اس کے الگ الگ پریسیڈنٹ رہے ہیں, صدر رہے ہیں, اور ان کی ایک باڈی رہی ہے. اور ہر دور کے پریسیڈنٹ نے اور ہر دور کی باڈی نے بہت اچھا کام کیا الحمدللہ, جس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مالیگاؤں شہر میں نور باغ علاقے میں آپ کو نوری میمن کالونی ملے گی. دیوی کا ملا نیشنل پمپ کے پیچھے KGN کالونی ہے, خواجہ غریب نواز کے نام سے منسوب. نور باغ کے علاقے میں جو میمن کالونی وہ کافی پرانی ہے, بہت پرانی. یہ اس کی بات آپ نہیں کر رہے؟ جی یہ دوسری ہے. نہیں, اسی کی بات. ٹوٹل 3 کالونیاں ہیں. ایک نور باغ کی کالونی, اسی کو نوری ہاں کہا جاتا ہے, نوری کہا جاتا ہے کالونی عام طور پہ جی, لوگ کہتے ہیں. اس کا نام جو ہے نوری رکھا گیا, نسبت والا نام ہے. KGN کالونی خواجہ غریب نواز کی نسبت ہے. اور ابھی حال میں جو اس سے پہلے کے پریسیڈنٹ رہے ہیں حاجی عبد المجید موٹلانی صاحب, لاک ڈاؤن میں ان کا انتقال ہوا. تو مرحوم حاجی عبد المجید موٹلانی صاحب اور ان کی ٹیم نے محنت اور جد و جہد کر کے تیسری کالونی جامع حنفیہ سنیہ کے سامنے درے گاؤں میں WMO ورلڈ میمن سے کے اشتراک سے, ان کے تعاون سے, انہوں نے آشیانہ نام سے بے گھروں کو گھر دینے کا کام کیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں میمن جماعت خانہ بھی کافی پرانا ہے. تو ہر دور میں ہر دور کے پریسیڈنٹ نے تاریخی کام الحمدللہ انجام دیا ہے. یہ تو تعمیری کام ہے. کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو شو آف نہیں ہو پاتے یا کرنا مناسب نہیں سمجھتے, بیسک کام بھی ہوتے ہیں. اور پھر ان کے انتقال کے بعد یہ نشست خالی تھی, پھر الیکشن ہوا, اور الیکشن کے ذریعے شریف ابراہیم جونانی صاحب نے اس میں حصہ لیا. اسی طریقے سے حاجی عرفان حمدانی صاحب, بلال بوانی صاحب اور ساجد بورا صاحب, ان لوگوں کی ٹیم نے الیکشن لڑ کر, اور میمن برادری کی اکثریت انہیں ملی, ووٹ ملی, اور وہ صدر منتخب ہوئے شریف میمن صاحب.
شہر کا بڑا نامور چہرہ ہے اور ان کے فلاحی کام بھی ہے. وہ خود اتنے چیریٹی کے کام کرتے ہیں. وہ الحمدللہ صدر منتخب ہوئے. بعدہ انہوں نے اپنی باڈی بنائی اور باڈی میں وائس پریزیڈنٹ ہے, سیکریٹری ہے اور ایک جمبو باڈی ہے 16 ممبرز کی. اس کے بعد سمست میمن جماعت بننے کے بعد ان لوگوں نے یوتھ ونگ بھی الحمدللہ بنائی اور ہم یوتھ کو انہوں نے موقع دیا کام کرنے کا اور یوتھ ونگ بھی کام کر رہی ہے. بات کی جائے سمست میمن جماعت مالیگاؤں کی تو بیسک کام بہت سارے ہیں. جیسے میمن برادری کے کئی سو گھر ہیں, میں نے بتایا آپ کو. تو ان گھروں میں ظاہر بات ہے کہ ہر کوئی ویل سیٹل نہیں ہے. کچھ افراد ایسے ہیں جو رکشہ بھی چلاتے ہیں, کچھ افراد ایسے ہیں جو مزدوری بھی کرتے ہیں. تو کالونی بھی اس لیے بنائی جاتی ہے کہ جو اپنا گھر نہیں خرید سکتے انہیں میمن جماعت کی طرف سے کالونی بنا کر کے گھر پلاٹ کیا جاتا ہے. تو ان لوگوں کے بہت ہر طریقے کی ہیلپ ہوتی ہے. تو کئی سیکٹر میں, کئی فیلڈ میں, جیسے بزنس ہیلپ, اگر کسی کو بزنس کرنا ہے, کوئی رکشہ چلا رہا ہے, کوئی مزدوری کر رہا ہے, لیکن اس کی خواہش ہے کہ وہ بزنس کرے لیکن اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے بزنس کرنے کے لیے, تو اسے بزنس ہیلپ دی جاتی ہے. میڈیکل ہیلپ ہے کہ بھئی کسی کو کوئی بیماری ہو گئی, علاج کرانا ہے, آپریشن کروانا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہے تو میڈیکل ہیلپ سے اسے مدد کی جاتی ہے. ایجوکیشن ہیلپ کہ بھئی کسی کی خواہش ہے کہ وہ بہت اچھی بڑی اسکول میں پڑھائے, مہنگی اسکول میں پڑھائے, اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے, لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اچھی سے اچھی اسکول میں پڑھاؤ, ہم اس کی فیس ادا کریں گے. کسی کو آگے کی تعلیم حاصل کرنا ہے, کوئی کورس لینا ہے, آگے بڑھنا ایجوکیشن, تو اسے مدد کی جاتی ہے. میڈیکل فیلڈ میں ہم نے یہ بھی کر رکھا ہے الحمدللہ کہ ایک میڈیکل ہم نے فکس کر رکھی ہے کہ آپ کو جب چاہے جتنی دوا چاہیے آپ اس میڈیکل سے حاصل کیجیے. ایمرجنسی ہے آپ میڈیکل پر جائیے, سمست میمن جماعت کا وہاں پہ لیٹر ہوتا ہے اور جو بھی میڈیکل کی دوائیاں لینے کے لیے آتا ہے میڈیکل سے ہمیں فون آتا ہے کہ فلاں شخص آیا, اتنے کی دوائیاں ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ دوا دے دیجئے, بل ہم پے کر دیں گے. یہ جو افورڈ نہیں کر پاتے ان کے لیے, جی ان کے لیے. تو اس طریقے سے کام جو ہے سمست میمن جماعت کے الگ الگ سیکٹر میں, الگ الگ فیلڈ میں اور بھی بہت ساری ہیلپ ہے. ایک ہاؤسنگ ہیلپ بھی ہے کہ بھئی کسی کو میمن کالونی میں نہیں رہنا, اس کو اپنے گھر میں رہنا ہے, لیکن اب گھر بنانے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, تو اسے ہاؤسنگ ہیلپ بول کر اسے ہیلپ کی جاتی ہے. ایک ہے میرج ہیلپ, ہاں بیٹی کی شادی ہے اور پیسے کم ہے تو اسے میرج ہیلپ, اور بھی بہت ساری ہیلپ الحمدللہ سمست میمن جماعت یہاں پر کرتی ہے. اور یہ سارے فنڈس بھی ہم یہاں کے میمن سے ہی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ تر لے. ماہ رمضان میں یا دیگر موقعوں پر یہاں کے جو میمن. رضوان بھائی یہاں پر میں رک کر ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو مدد کے طور پر ہم لوگ ان کو فنڈ دے رہے ہیں میرج کے نام پر, تعلیم کے نام پر یا خود کے گھر کے نام پر, تو یہ بعد میں ان کو پے کرنا ہوگا, دھیرے دھیرے قسط وائز لوٹانا ہوگا, ایسا سسٹم ہے, یا پھر اس کو ہم نے فی سبیل اللہ دے دیا اب اس کو ان کو واپس نہیں کرنا ہوگا؟ نہیں, یہ زیادہ تر ہیلپ جو ہے نا وہ تو واپس نہیں کرنا ہوتا, اس لیے کہ ہم تحقیق کر کے ہی دیتے ہیں کہ مستحق ہے. فنڈس بہت سارے ہوتے ہیں, جیسے ایک زیٹ اماؤنٹ کا فنڈ ہو گیا, ایک یہ ہے کہ بھئی زیٹ اماؤنٹ کہیں خرچ نہیں کر سکتے, للہ فنڈ, تو وہ للہ فنڈ میں سے دیتے ہیں. کچھ ایسے خوددار میمن بھی ہے جو یہ کہتے ہیں, خاص کر بزنس والے, کہ بھئی ہمیں بزنس کرنا ہے لیکن ہم تمہارا پیسہ واپس دیں گے, تو ہاں آپ ہمیں لون کی شکل میں دیں. لون ایسا آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن کا ایک حصہ ہے, یہ بزنس لون دیا جاتا ہے. تو وہ لون آپ کو دے دیا جاتا ہے, آپ کتنے سال میں بھر سکتے ہیں, 2 سال 3 سال. پھر اس کا جو مہینہ آتا ہے 1 روپیہ ایکسٹرا نہیں, جتنا لوگے اتنا ہی. یس. تو پھر وہ مہینہ, اور وہ بھی سامنے والے کی سہولت کے حساب سے. ہاں, تو الحمدللہ ان ساری سیکٹر میں کام ہو رہا ہے. ہم زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ یہاں کے ڈونرس سے وہ کام ہو جائے. کوئی ایسا بڑا کام آ جاتا ہے, ایمرجنسی کام آتا ہے, تو ہم جس کی سرپرستی حاصل کی ہے آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن, ہم وہاں پر لیٹر دیتے ہیں کہ فلاں کام ہمیں کرنا ہے, اور پھر اس وہاں پہ منتھلی میٹنگ ہوتی ہے. جیسے کارپوریشن کی آپ سمجھ لے کہ جنرل بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے,
تو آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن کی ایک ماہانہ میٹنگ ہوتی ہے اور پورے 500 جماعتوں سے وہاں پہ عرضی آتی ہے، لیٹر آتے ہیں کہ ہمارے یہاں جماعت میں یہ کام ہے. تو پھر وہ تحقیق کر کے زونل سیکریٹری ہیں، شہر کے پریسیڈنٹ ہیں، ان سب کی سائنگ ہوتی ہے. پھر ان کا نمائندہ تحقیق کر کے کہ فلاں جگہ اتنا فنڈ لگے گا، فلاں جگہ یہ کام ہے، تو وہ پھر فنڈ ایشو کرتے ہیں. پھر یہاں فنڈ آتا ہے اور اس فنڈ سے اس پیسوں سے یہاں پر مدد کی جاتی ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ ایک پوسٹ مین کا کام جس طریقے سے ہوتا ہے تو اسی طریقے سے کام انجام دیا جاتا ہے. بس یہ کہ کام ہو جائے، پریشان حال کی مدد ہو جائے. اس طریقے سے بہت سارے سیکٹر میں سمست میمن جماعت مالیگاؤں کام کر رہی ہے. جی رضوان بھائی، اتنے سارے کام اور اتنی ساری جو آپ نے باتیں بتائی، ماشاءاللہ کام کا ایک جال ہے. جی، تو یقیناً یہ سننے والوں کے ذہن میں بھی اور میرے خود کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو جتنی چیزیں مدد کرنے کے حوالے سے، تو میمن برادری صرف میمن حضرات کے لیے کرتی ہے، اس میں پھر کوئی دوسرے کی بھی گنجائش ہو سکتی؟ نہیں، میمن برادری میمن کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے کام کرتی ہے. اچھا، آپ اسے میمن بھی نہیں کر سکتے، یا پھر آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مسلم لوگوں کے لیے کام کرتے، انسانیت کے لیے. پھر اس میں نہ مذہب دیکھا جاتا ہے نہ پھر کچھ دیکھا جاتا ہے. آپ کو مثال دوں کہ آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن کے جو ہے نا 16 اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام چلتے ہیں. 16 جگہ پر ایسے لڑکیوں کو 6 مہینے کا کورس دیا جاتا ہے. اب 16 جگہ چلتے ہیں، ایک جگہ 100 بچیاں بھی ہیں تو 1600 بچیاں ہیں. آپ اس میں سے 16 بچیاں بھی میمن نہیں بتا سکتے. فری جو کلاس دی جا رہی ہے اس میں 1600 میں سے 16 بھی نہیں ہے. بہت ساری برادریوں کی ہے، مسلم ہے، نان مسلم ہے، انہیں 6 مہینے میں ایسا ہنر سکھایا جاتا ہے کہ وہ 6 مہینے میں سیکھنے کے بعد 10,000 15,000 کی جاب کر سکتی ہے. کیا بات! تو اس طریقے سے کام ہوتا ہے. آپ کو مالیگاؤں کی مثال دیتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں عائشہ نگر میں آگ سانحہ کا معاملہ آیا. سمست میمن جماعت مالیگاؤں کے صدر محترم شریف میمن صاحب کا حکم آیا کہ ہم لوگوں کو چلنا ہے اور وہاں دورہ کر کے دیکھنا ہے کس چیز کی ضرورت ہے اور ہمیں اس ضرورت کو پورا کرنا ہے. ہم لوگ گئے، میمن جماعت کے سبھی باڈی ممبرس تھے اور یوتھ ونگ ہماری تھی. وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے کارپوریٹرس نے ہم لوگوں کو لے جا کر کے وزٹ کروایا. ہم ان لوگوں سے ملے، ہم لوگوں نے ویڈیو شوٹ بھی کیا کہ بھئی اس طریقے کا کیا معاملہ ہوا ہے. ان لوگوں سے باتیں کی کہ آپ کو کیا ضرورت ہے، تو بتایا گیا کہ بھئی فلاں تنظیم گھر بنا کر دے رہی ہے، فلاں تنظیم فلاں سامان دے رہی ہے، فلاں آدمی یہ وہ. کیش کی ضرورت ہمیں وہاں پر معلوم ہوئی کہ ان لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہے. ہم لوگوں نے فوراً آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن میں فون لگایا. حاجی اقبال آفیسر صاحب سے ہمارے شریف میمن صاحب نے بات کی کہ ہمارے شہر میں ایسا واقعہ پیش آیا ہے، غریب بستی ہے، جل کر سب خاک ہو گیا. ایسا ہے کہ بنانے میں وقت لگ جاتا ہے، بگڑنے میں لمحہ. صحیح ہے. تو یہ ہوا کہ آپ کیش بھیجیے، ہم ان لوگوں کو کیش دینا چاہتے ہیں. آپ جو بھی کیش بھیجیں گے وہ ان لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا، تقسیم کر دیا جائے گا. ہم نے ویڈیوز بھیجے، فوراً ہی وہاں سے 3 لاکھ روپیہ آ گیا اور 30 گھر یہاں پر جلے تھے. پر گھر ہم نے 10,000 روپیہ ان لوگوں کو مدد کی. وہ میمن اور آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن جو ہے وہ پورے ہندوستان میں یا باہر کنٹریز میں بھی کبھی یہ نہیں دیکھتی کہ کہیں بھی زلزلہ آ جائے، کہیں بھی سیلاب آ جائے، کوئی بھی آ جائے. بس لوگوں کی مدد ہونا چاہیے اور ہم لوگوں کی مدد کرنے کا کام کرتے ہیں. اچھا، یہ جو پیچھے ابھی آپ نے بتایا تھا میرج فنڈ اور جی، گھر جو خود کرنا چاہتے ہیں بزنس کے لیے، اگر انہیں کسی فنڈ کی ضرورت ہو، تو یہ تو صرف مختص ہوگا نا جماعت کے لوگوں کے لیے؟ اس میں ایسا ہے، مجھے ابھی ایک اسکول کے ٹیچر ہی بتا یہ رہے تھے. اسپیشل چیز ہو جاتی ہے تو اس میں سب لوگ شریک نہیں ہوں گے؟ نہیں، اس میں بھی ایسا نہیں ہے. آل انڈیا میمن ممبئی سے ایک تنظیم جو ہے وہ یہ کہتی تھی کہ اسکول کے بچوں کی فیس آتی تھی. مالیگاؤں کے ایک اسکول کے ٹیچر مجھے بتا رہے تھے پچھلے دنوں کہ وہ لیٹر لگتا ہے اسکول کا کہ بھئی ہماری اسکول میں فلاں بچہ پڑھتا ہے، اور پھر وہ اسکول میں جو بچہ پڑھتا ہے اس کا پیرنٹس وہ وہاں پہ لیٹر دیتے ہیں کہ اتنی فیس ہے، آپ فیس ادا کیجئے. تو وہ فیس آتی ہے. تو اس اسکول کے ٹیچر نے اپنے لیٹر پہ یہ بھی لکھ کر کے دیا کہ یہ تو میمن بچوں کی فیس ہو گئی. میری اسکول میں کئی بچے ایسے بھی ہیں جو میمن نہیں ہیں
لیکن فیس کی وجہ سے شاید اس سال ان کا ایڈمیشن خارج ہو جائے گا, شاید وہ اب آگے کی تعلیم نہیں حاصل کر سکیں گے. تو اگر آپ سے ہو سکے تو آپ ان کی بھی فیس, تو پہلے ان لوگوں کی فیس آئی, بعد میں میمن لوگوں کی فیس آئی. تو اس طریقے سے بھی بس یہ خارج ہونے سے بچ گئے وہ. صحیح, الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان ہے. رضوان بھائی, ہر سال وہ مہینہ کون سا ہوتا ہے, تاریخ کیا ہوتی ہے, وہ تو میرے ذہن سے نکل رہا ہے کہ پرنٹ میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں اب کہیں نہ کہیں دیکھنے کو ملتا ہے میمن ڈے منایا جا رہا ہے, میمن ڈے آتا ہے. تاریخ کیا ہوتی ہے آپ وہ بتائیں گے, اور کیوں منایا جاتا ہے میمن ڈے, نسبت کیا کس کام سے ہے, کس طرف ہے, اور ہر سال اس کا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ اس میں کچھ خاص, کسی خاص کام کی بنیاد ڈالی جاتی ہے, کسی کام کی شروعات ہوتی ہے, کیا ہوتا کیا اس دن, آپ بتائیں. یہی ہے, بنیاد ہی ہوئی تھی اس دن غالباً 1971 میں سوراشٹر کے گجرات کے بڑودا شہر میں آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن کا قیام 11 اپریل کو عمل میں آیا. 11 اپریل, جی. اس کے بعد یہ ہوا کہ 11 اپریل کو میمن ڈے بنایا جائے. آج وہ دن ہے کہ میمن لوگ ایک پلیٹ فارم پر آئے ہیں, ورنہ میمن کے حوالے سے آپ دیکھیں تو ایک بزنس مین یہ برادری ہے, اپنا بزنس کرنا, اپنے گھر والوں کی پرورش کرنا اس کا کام ہے. کوئی ایسا جماعت بنانا اور جماعت کے ذریعے سے فلاحی کام کرنا یا وہاں پر ٹائم دینا, یہ بہت مشکل کام تھا. لوگوں کے کبھی تصور میں نہیں تھا کہ کوئی ایسی جماعت بنے گی اور اس سے یہ سب سوشل کام ہوں گے. وقت پہلے نہیں, ٹائم دینا لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے پیسہ دے دیے, اب ٹائم دینا. کوئی بھی آپ تنظیم بنائے, ادارہ بنائے تو ظاہر بات ہے پیسہ بھی لگتا ہے اور وقت بھی لگتا ہے. تو کسی نے سوچا نہیں تھا. صحیح, بہت بڑی بات ہوئی کہ سارے میمن ایک پلیٹ فارم پر آ رہے ہیں اور 500 جماعتیں جڑ رہی ہے. کیا بات. تو اس دن کو یادگار بنایا جائے, تاریخی بنایا جائے, کہ اسے یاد رکھا جائے, تو میمن ڈے منایا گیا. میمن ڈے بھی آپ دیکھیں کہ ڈے عام طور پہ کیسا ہوتا ہے, مدر ڈے, ماں کو خوش کرتے ہیں لوگ, تحفے تحائف دیتے ہیں. فادر ڈے پہ فادر کو خوشی, فادر کے تعریف میں لوگ بیان کرتے ہیں, یہ سب ہوتا ہے. ٹیچر ڈے پہ ٹیچروں کو تحفہ دیا جاتا ہے. میمن ڈے پر کیا ہوگا؟ تو یہ ہوا کہ میمن ڈے پر غریبوں کو خوش کیا جائے گا. غریبوں کی عید اسے کہا جاتا ہے. آپ یوٹیوب پر اگر سرچ کریں میمن ڈے صرف, تو آپ الگ الگ چیریٹی کے اتنے کام دیکھیں گے. فلاں جگہ کھانا کھلایا گیا, فلاں جگہ کپڑے تقسیم کیے گئے, فلاں جگہ اسکول یونیفارم دیا گیا, اسکول کی کٹ دی گئی, یتیم خانہ, اولڈ ہاؤس, ہاسپٹل میں افطار کے. اگر کیلکولیشن کیا جائے تو 11 اپریل کو لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے, لاکھوں لوگوں کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں, لاکھوں. تو یہ چیریٹی کے کام جو ہے نا, پھر بہت سارے کیمپس ہوتے ہیں, میڈیکل کیمپ, بلڈ کیمپ, اور اس طریقے سے الگ الگ سیکٹر میں لوگ اپنے طور سے کام کرتے ہیں. مالیگاؤں میں بھی الحمدللہ جب میمن ڈے آیا, ہم لوگوں نے ایک سال یہ کیا تھا. مالیگاؤں شہر چونکہ مسجد و میناروں کا شہر کہلاتا ہے, بڑی تعداد میں یہاں مسجدیں آباد ہے, تو سلم ایریے کی پترے والی مسجد 11 اپریل جو ہے جب آیا تو ہم نے سوچا کہ سلم ایریے میں پترے والی مسجد, عام طور پہ کنارے میں پکی مسجدیں نہیں بنتی ہے, پترے والی مساجد ہوتی ہے. تو ہم لوگوں نے ان مساجد میں کولر دینے کا کام کیا, بڑا کولر, تاکہ وہاں 5 وقتہ نماز, پنج وقتہ نماز ہو تو وہاں گرمی محسوس نہ ہو, لوگ ٹھنڈے سے نماز پڑھ سکے, عبادت کر سکے. اور ایک سال ہم نے یہ کیا کہ ماہ رمضان میں میمن ڈے آیا تو ہم لوگوں نے مسجدوں کا ہی کام کیا کہ مساجد کے امام اور مؤذن, شہر تنخواہ کم ہوتی ہے سبھی جگہ پہ, لیکن خاص کر جب کنارے کے ایریے ہوتے ہیں تو وہاں اور کم ہوتی ہے, تو وہاں کے امام اور مؤذن کو نذرانہ دینے کا کام کیا. ہاں, 2 ڈزن سے زائد مساجد کی ہم نے لسٹ تیار کی, اور وہاں جا کر کے ہم خود گئے, کہیں بلایا نہیں کسی امام کو, کسی مؤذن کو. ہر مسجد میں ہماری یوتھ ونگ کی ٹیم گئی اور ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے خاموشی سے بغیر شو آف کیے ہوئے ہم نے ان لوگوں کو نذرانے دینے کا کام کیا. سمست میمن جماعت مالیگاؤں کی سرپرستی رہی. آل انڈیا میمن, یہ جو یوتھ ونگ ہے یہ بھی آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن کی ہی یوتھ ونگ ہے. اسی طریقے سے میمن ڈے پر ایک مرتبہ ہم لوگوں نے رمضان میں جس وقت تھا تو افطار کٹ تقسیم کی تھی, جس وقت رمضان میں نہیں تھا تو ایک مرتبہ راشن کٹ تقسیم کی تھی.
بیوہ یتیموں میں، اور جب افطار کٹ تقسیم کی تھی تو وہ سلم ایریوں میں ہم گئے تھے، جو ہائی وے سے لگ کر جو علاقے آباد ہے وہاں جا کر کے ہم نے بہت اچھی افطار کٹ بنائی تھی اور وہاں جا کر کے ہم لوگوں نے دیا تھا. ماشاء اللہ. ناظرین، یہ وہ ساری باتیں آج الحمدللہ رضوان بھائی کے زبان سے سننے کو مل رہی ہے. اس میں سے بہت ساری باتیں مجھے بھی ابھی تک نہیں پتہ تھی. کچھ چیزوں کو میں جانتا تھا، لیکن بہت ساری چیزوں کا آج آپ نے انکشاف کیا ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ بھی نہیں کہ بھائی ہماری تعریف ہو یا ہماری واہواہی ہو، بس یہ ہے کہ کبھی کبھی کام تحدیث نعمت کے لیے اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ سن کر کے کسی اور کو حوصلہ ملے اور زیادہ کام ہو. اب دیکھیں نا، اتنے سارے مسلمان ہیں تو اب میمن برادری جو کام کر رہی ہے، آپ نے کہا کہ صرف میمن لوگ کے لیے نہیں ہوتا، بعض چیزوں میں تو غیر مسلم بھی شامل ہوتے ہیں. تو کیوں نہ اور بھی لوگ اس چیز کو فالو کریں، اس چیز کو اپنائیں، آگے بڑھیں. تو بہت سارے آج ہمارے یہاں ناظرین ادارے بنتے ہیں، تنظیمیں بنتی ہیں، کلبیں بنتی ہیں، گروپس تشکیل دیے جاتے ہیں. لیکن مقصد ہمیں پہلے نظر میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے جو یہ گروپ ترتیب دیا ہے، تنظیم، ادارہ جو بھی ہم نے بنایا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ہم اس سے کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم قوم کے لیے، لوگوں کے لیے، امت کے لیے اگر کوئی بھی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، بس ہمیں قدم اٹھانا ہوتا ہے. مدد خدا کی طرف سے کی جاتی ہے، اس لیے کہ یہ کام ہم اپنے لیے نہیں بلکہ ہم قوم کے لیے کر رہے ہیں. تو قدرت خود اس کام میں مدد کرتی ہے. اور رضوان بھائی نے کئی چیزوں کو بتایا کہ جب شروعات میں یقیناً کٹھنائی آئی ہوگی، لیکن جب بندہ خلوص دل کے ساتھ لوگوں کی فلاح کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ راہیں پیدا کر دیتا ہے، راستے بنتے چلے جاتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. رضوان بھائی، اتنے سارے کام آپ نے بتائے، آپ لوگ اسے کر چکے ہیں. مستقبل کے عزائم کیا ہیں؟ آنے والے دنوں میں آپ لوگ مسلمانوں کے لیے، قوم کے لیے کیا فلاحی کام کرنا چاہتے ہیں؟ مستقبل کے عزائم ہم لوگوں کے یہ بھی ہے، الحمدللہ بہت سارے کام ہیں. میں نے تو کئی کام کے تذکرے بھی نہیں کیے. ایک کام یہ بھی ہے، مجھے ابھی آپ بول رہے تھے تو ذہن میں آیا کہ ہم لوگ اولیاء کرام کی نسبت سے سمست میمن جماعت مالیگاؤں کا یہ برسوں پرانا طریقہ رہا ہے کہ جب جب حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پہ ماہ ربیع الاول میں، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 11ویں شریف میں، اور بانی تبلیغ ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رجب کے مہینے میں 3 نیاز شریف پابندی سے میمن جماعت خانے میں منعقد ہوتی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ کافی سالوں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو اولیاء کرام کا فیضان، اس کی برکتیں، اور دوسرا یہ کہ سارے میمن، ایک سال میں 3 ایسے موقع آتے ہیں کہ سارے میمن اکٹھا ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں. ویسے الحمدللہ ہم ہر سال عید ملن کا پروگرام بھی کر رہے ہیں کہ عید کی خوشیاں بھی میمن برادری سب کو شامل، سبھی میمن کئی 100 گھر ہیں، سب تک دعوت پہنچائی جاتی ہے. ہمارا ایک سسٹم ہے، ہماری ایک پوسٹ ہے، میں پیٹا سیکریٹری کر کے، جی اس پر ہم نے ایک آدمی کو لگایا ہوا ہے. میمن برادری کے ایک بزرگ ہیں، وہ خدمات انجام دیتے ہیں، وہ سب کو فون کرتے ہیں. ہمارا ایک آفیشیل واٹس ایپ گروپ ہے، اس گروپ پر پوسٹ ڈالی جاتی ہے اور سب کو اطلاع دے دی جاتی ہے فلاں تاریخ کو نیاز ہوگی. الحمدللہ سبھی میمن اس میں شریک ہوتے ہیں، سبھی میمن نیاز میں، عید ملن کے پروگرام میں. اسی طریقے سے 12 ربیع الاول پر جو جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے، اس میں بھی ہم نے ایک نئی روایت یہ شروع کی کہ جلوس میں بھی سارے میمن اکٹھا ساتھ چلے. کیا بات ہے. تو اس میں بھی ساتھ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اور بھی کئی طریقے کے کام ہے. مستقبل میں ہمارا عزائم یہ ہے کہ ہمیں ہم لوگوں نے کام تو بہت کیا، بیسک کام ہوتے ہیں، ہوتے آ رہے ہیں اور ہوں گے انشاءاللہ، لیکن کنسٹرکشن کا، تعمیری کام ہمیں کرنا ہے. اول تو یہ ہے کہ نوری میمن کالونی جس کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ بہت پرانی ہے، تو اب اس کو زمین دوز کر کے پھر سے نئے انداز میں اور اضافے کے ساتھ، یعنی جتنے روم میں کوشش کریں گے اس سے ڈبل بنے. ابھی 3 فلور ہے، 7 فلور کی ایک کالونی ہم تعمیر کریں گے تاکہ زیادہ لوگوں کو ہم گھر دے سکیں سیم جگہ پر. اس کے لیے ہم تیاری شروع کر چکے ہیں. دوسرا یہ کہ آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن نے اعلان کیا کہ بھئی
ٹھیک ہے ہم چیریٹی کے کام بہت کرتے ہیں کرتے رہیں گے، لیکن اب کچھ بڑا کام کرنا ہے، کچھ بڑی چیزیں تعمیر کرنا ہے، ہاسپٹل ہے، کالج ہے، اسکول ہے، تو ڈگری کالج وہ مالیگاؤں شہر میں بنے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ کالج سب سے پہلے کالج کا پربھنی میں ہوا، ہم لوگ وہاں کے سنگ بنیاد پروگرام میں خود گئے، سمس میمن جماعت کا ایک وفد، یوتھ ونگ کا ایک وفد گیا، اور ہم نے آل انڈیا میمن جماعت کے فیڈریشن حاجی اقبال آفیسر صاحب سے وہیں ڈیمانڈ کی تھی کہ مالیگاؤں شہر یہ مسجدوں کا شہر ہے، میناروں کا شہر ہے، اردو والوں کا شہر ہے، اور تعلیم یافتہ لوگوں کا بھی شہر ہے، یہاں تعلیم یافتہ لوگ بھی بڑی تعداد میں ہے، وہیں یہاں غریبی بھی ہے، صحیح، تو کچھ ایسا مالیگاؤں شہر میں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اسی وقت ہمیں کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ ضرور مالیگاؤں دورہ کریں گے، اور انہوں نے ابھی پیچھے غالباً دسمبر کے مہینے میں ہی حاجی اقبال آفیسر صاحب نے دورہ کیا ان کی پوری ٹیم کے ساتھ، پورا 2 دن تک وہ مالیگاؤں میں رہے، مالیگاؤں کے کچھ تعلیمی شخصیات سے انہوں نے ملاقات بھی کی، کئی زمینوں کا دورہ بھی کیا، کچھ کالجز میں بھی وہ جا کر کے دیکھے، مالیگاؤں کے حالات کو انہوں نے سمجھا، ان لوگوں سے جن تعلیم یافتہ شخصیات کا میں ذکر کر رہا ہوں، 5-6 لوگ ذمہ داران کو ہم نے خود بلایا تھا کہ آپ لوگ آئیے حاجی صاحب سے بات کیجئے، وہ لوگ آئے، گھنٹوں تبادلہ خیال ہوا کہ کیسے کیا جائے، کیا کیا جائے، انشاءاللہ وہ آگے کی تفصیلات میں ضرور بتاؤں گا آپ کو کسی موقع سے۔ تو اب یہ فائنل ہے، یہ طے ہے کہ مالیگاؤں میں ڈگری کالج بنے گا انشاءاللہ۔ زمینیں کچھ 3 یا 4 زمینیں چوائس کی گئی ہے، اس میں سے ایک زمین چوائس ہوگی اور اس کا بہت عالیشان شاندار پیمانے پر سنگ بنیاد ہوگا، اور پھر انشاءاللہ وہ تعمیر ہوگا۔ اسی طریقے سے ہماری خواہش یہ بھی ہے کہ مالیگاؤں شہر میں ہم ایک چیریٹیبل ہاسپٹل بھی بنائیں۔ کیا بات ہے، بڑی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ اس طرف بھی ہم لوگ آگے چل کر کے کوشش کریں گے۔ سر دست ہمارے لیے 2 پروجیکٹ بہت بڑے ہیں اور بہت معنی خیز ہے، ایک وہ میمن کالونی کی تعمیر ہوگی جس میں میمن لوگوں کو گھر بنا کر دیا جائے گا، اور ایک ڈگری کالج ہوگا جس سے انشاءاللہ پورا مالیگاؤں فائدہ اٹھائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو کالج کی زمین چوز کرنے کا معاملہ ہے، اس کے بعد پھر اس کا سنگ بنیاد ہوگا، تو کتنا عرصہ جا سکتا ہے شروعات ہونے میں؟ کوشش کریں گے 2 سال میں وہ کالج مکمل ہو جائے انشاءاللہ۔ یعنی کہ پھر کوشش ہوگی کہ جلدی سنگ بنیاد کر دیا جائے، ظاہر سی بات ہے پھر اس کے تعمیری مراحل ہے، پھر اس میں وقت تو جائے گا، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک سے پہلے ہو جائے سنگ بنیاد، جی انشاءاللہ سنگ بنیاد ہو جائے، نہ ہو سکا تو عید بعد انشاءاللہ کسی بھی تاریخ میں وہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ بہت ضروری ہے ناظرین، یہ جتنے سارے کام آپ لوگ سن رہے ہیں یہ سب قوم کی فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، اور یقیناً یہ ہونا بھی چاہیے۔ کسی مرد قلندر نے شاید کسی کے لیے کہا تھا کہ میری زندگی یہی ہے کہ سبھی کو فیض پہنچے، میری زندگی یہی ہے کہ سبھی کو فیض پہنچے، میں چراغ رہ گزر ہوں، مجھے شوق سے جلاؤ۔ اور ایسے چراغ جلتے ہیں تو جلتے رہتے ہیں، اس میں نہ کبھی تیل ختم ہوتا ہے، نہ کبھی دیا بجھتا ہے، نہ کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو جو فائدہ دینے والے ہوتے ہیں قدرت انہیں ہمیشہ باقی رکھتی ہے۔ دوسرے لوگوں کو ان چیزوں سے حوصلہ لینا چاہیے، ان ساری چیزوں سے موٹیویٹ ہو کر اس طرح کا کوئی کام اپنے تئیں، اپنے حلقے میں، اپنے لوگوں کے لیے ضرور کرنا چاہیے۔ کہا گیا کہ اگر ہم اپنے حصے کا ایک درخت بھی لگا سکتے ہیں، کوئی ایک کام لوگوں کے فائدے کا اگر ہم کر سکتے ہیں تو ہمیں کر گزرنا چاہیے۔ ایک بوڑھا شخص تھا اور اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، اتنا کمزور ہو گیا تھا، سر کے داڑھی کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، وہ اپنے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے مٹی کھود کر بیج بوتا ہے، کچھ درخت لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ادھر سے بادشاہ کی سواری گزر رہی تھی، نظر پڑی، دیکھا کہ اس عمر میں ایسے جنون اور حوصلے کے ساتھ یہ زمین میں بیج بو رہا ہے، پودے لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بادشاہ اس کے پاس گیا، کہا کہ بابا آپ اتنے لگن سے اور اتنے جنون اور حوصلے کے ساتھ زمین کے اندر بیج بو رہے ہو کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا پھل جب آئے گا تب تک آپ زندہ رہو گے، اس کا پھل آپ کے حصے میں آئے گا، آپ اسے کھا سکو گے، کہ آپ کو ایسا لگتا ہے، آپ کو امید ہے؟ تو بوڑھے شخص نے مسکرایا اور کہا کہ جناب ایسا ہے کہ ابھی تک میں جو پھل کھاتا رہا ہوں، یہ درختوں جس درختوں کا میں پھل کھاتا رہا ہوں ابھی تک،
وہ درخت تو میں نے نہیں, میرے باپ داداؤں نے لگائے تھے, اس کا ابھی تک میں نے حاصل کیا. اب میں جو درخت لگا کر دنیا سے چلا جاؤں گا تو میں تو اس کا پھل نہیں حاصل کر سکوں گا, لیکن میری آنے والی قوم, میری آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائے گی. تو یہ سارے کانسیپٹ, یہ ساری چیزیں ہماری ذہن میں ہونا چاہیے, اور ان ساری چیزوں کو ذہن میں لے کر اور اپنی آخرت کا بھی سدھار کا سوچ کر ہمیں ان سارے کاموں کو کر گزرنا چاہیے. رضوان میمن صاحب, ایک چیز اور بھی ہے کہ ماشاءاللہ آپ سنی دعوت اسلامی سے بھی جڑے ہوئے ہیں, سنی دعوت اسلامی کے ایک فعال آپ رکن بھی ہیں. تو کب سے آپ نے سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں جوائن کی ہے, کب سے آپ منسلک ہوئے, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. جس علاقے میں میں رہتا تھا, نور باغ علاقہ, جی, اس علاقے میں 2012 میں تقریباً وہاں کے کچھ لوگوں نے, ذمہ داروں نے, حضرت مولانا سید امین القادری صاحب کا پروگرام کیا ماہ محرم پر. اچھا, ذکر امام حسین, ذکر تاجدار کربلا. وہ پہلا موقع تھا جب میں نے حضرت مولانا سید امین القادری صاحب کو سنا, دیکھا اور سنا. وہ پہلا موقع تھا کہ میں نے حضرت کو دیکھا اور سنا. پھر یہ ہوا کہ وہاں کے لوگوں نے جب حضرت پروگرام کی بات ہے یہ تقریباً 2012 ہاں جی, وہاں کے لوگوں نے جو ہے مجھے ملوایا بھی. اس وقت ظاہر بہت چھوٹا تھا, لیکن جو لوگ پروگرام کر رہے تھے ان سے اچھے روابط تھے, تو انہوں نے حضرت سے میرا مصافحہ کروایا اور میری پہچان کروائی. حضرت سے میں ملا, بہت متاثر ہوا. اس کے بعد میں حضرت کے دیگر اور پروگرامات میں شریک ہونے لگا. اس کے بعد بھی سنی دعوت اسلامی کے جو کچھ ذمہ داران تھے, مجھے آپ کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ سے ملاقات, اور آپ کے ایک ساتھی تھے نعیم بھائی, ان لوگوں نے جو ہے مجھے دیکھا کہ میں روزانہ پروگرام میں آ رہا ہوں, تو ان لوگوں نے اپنی ایکٹیویٹیز میں, اس وقت وہ درس دیا کرتے تھے, تو مجھے بھی جو چوک درس, مجھے بھی چوک درس میں شامل کیا. میں بھی درس دینے لگا. اس کے بعد میں بھیونڈی بھی گیا, مبلغ کورس میں نے وہاں سے کیا. اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ جس پروگرام سے میں تحریک سے جڑا تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پروگرام کا کنوینر بنا دیا. اور اب انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کہ نور باغ چوک میں ہم نے کبھی اس پروگرام کو بند نہیں ہونے دیا. جی, ہر سال ہم لوگ پابندی سے, ہماری ایک پوری ٹیم ہے نور باغ کی, میں اکیلا نہیں, پوری ٹیم ہے الحمدللہ. لیکن یہ ہے کہ بھئی ٹیم والے زیادہ محبت کرتے ہیں, تو ہاں ان کے ساتھ مل کر کے محبت بھی ہے, پھر آپ کے اندر صلاحیت بھی ہے ماشاءاللہ کہ ایک کئی لوگوں کا کام آپ اکیلے کر لیتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو آگے تو کرنا بنتا ہی ہے. اس لیے کہ ناظرین, جو باصلاحیت شخص جو بھی ہوتا ہے, وہ مولا کائنات مولا علی کا قول ہے کہ ہمیشہ پانی کی طرح رہو, کہ پانی کبھی منجمد نہیں ہوتا, پانی خود سے اپنا راستہ بنا لیتا ہے. صحیح بات. تو وہ شخص جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی کہیں خاموش نہیں ہوتا, وہ اپنا راستہ بنا ہی لیتا ہے, وہاں اس کی امیج بن ہی جاتی ہے, اس کی عزت اور اس کے وقار قائم ہو ہی جاتے ہیں. وجہ فقط یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کام کرنے کا جنون ہے اور صلاحیت ہے. جی الحمدللہ. تو اس تحریک میں آنے کے بعد یہ ہوا کہ مقرر بھی بن گیا الحمدللہ, اور مالیگاؤں میں جمعہ میں جو مقررین سنی دعوت اسلامی کے مبلغین جو بیانات کرتے ہیں جن مساجد میں, ان تمام مساجد میں الگ الگ مساجد میں ہر جمعہ کو پابندی سے بیان بھی الحمدللہ ہوتا ہے. کئی اور مواقع بھی سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں, وہاں بھی الحمدللہ موقع لگتا ہے. بلکہ سنی دعوت اسلامی کے مرکز مسجد یا رسول اللہ میں جو مرکزی اجتماع ہوتا ہے, اور حضرت کی غیر موجودگی میں, چونکہ حضرت ہی مرکزی بیان کرتے, لیکن حضرت کی شخصیت ایسا ہے کہ پورے ہندوستان کے مایہ ناز خطیب ہے, پورے ہندوستان میں حضرت کا تبلیغی دورہ ہوتا ہے, حضرت خطاب میں مصروف ہوتے ہیں. تو حضرت کی جگہ پر حضرت کے بعد جو علماء, مبلغین, مقررین کے خطاب ہوتے ہیں, ان کی بھی ایک اچھی لسٹ ہے, طویل لسٹ ہے. اس لسٹ میں بھی ہمارا حصہ ہے الحمدللہ, وہاں پر بھی بیان ہوتا ہے. اور جہاں جہاں موقع مرکز کی طرف سے, حضرت کی طرف سے مجھے لگتا ہے سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے, تو میں ضرور انشاءاللہ وہ بیان بھی کرتا ہوں. اور پھر سنی دعوت اسلامی کے میں آنے کے بعد یہاں کے جو میڈیا سیل تھا, اس میں, اس میڈیا ٹیم میں کام کرنے کا مجھے موقع ملا.
اور بلکہ میں کام کر ہی رہا ہوں اور جی جی کوشش انشاءاللہ کہ ہمیشہ سنی دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے مذہبی خدمات انجام دیتے رہیں گے، میمن جماعت کے پلیٹ فارم سے سماجی خدمات انجام دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان سارے کاموں کی جزا دونوں جہان میں عطا آمین فرمائے، ثم آمین۔ اور سماجی اور مذہبی دینی خوب اللہ تعالیٰ آپ سے ہم سب سے اللہ تعالیٰ کام لے، لوگوں کے ہم کام آ جائے، بس یہی ہماری نجات کے لیے کہیں نہ کوئی صورت بن جائے۔ نظام میمن صاحب یہ بھی بتائیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً ہر سیاسی فرد سے، ہر سیاسی لیڈر سے آپ کے تعلقات کہیں نہ کہیں ہیں، لیکن سپورٹ کی جب بات آتی ہے اور باقاعدہ جن پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں اور جو آپ پر بھی بھروسہ کرتے ہیں، شیخ آصف صاحب ایکس ایم ایل اے، ان کے آپ سپورٹ میں ہمیشہ رہتے ہیں، تو پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تمام سیاسی لیڈران سے تعلقات آپ کے ہیں تو سپورٹ صرف پھر شیخ آصف صاحب کا کیوں؟ بات یہ ہے کہ سارے سیاسی لیڈرز سے تعلقات ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن ایز اے لیڈر ہیں، بھئی وہ کسی پارٹی کے صدر ہیں، سیکریٹری ہے، ایک لیڈر ہے شہر کے، اور ہم بھی شہر میں سماجی کام کرتے رہتے، تو ایک تعلقات ہے ایز اے لیڈر۔ اب میں کوئی سیاسی پارٹی میں تو نہیں ہوں کہ کسی ایک سیاسی پارٹی، تو سارے لیڈر سے تعلقات ہیں اور رہیں گے، اس سے انکار نہیں۔ شیخ آصف صاحب سے جو ہمارے تعلقات ہیں وہ کبھی ایز اے لیڈر نہیں رہے۔ اچھا، ہاں، ہم نور باغ علاقے میں رہتے ہیں، وہ ہزار کھولی میں رہتے ہیں، تو ہمارا ایک پڑوسی والا تعلق، جسے آپ فیملی ریلیشن بھی کہے تو انکار نہیں۔ مرحوم شیخ رشید صاحب سے بھی بہت اچھے تعلقات رہے، بیٹا مانتے تھے۔ شیخ آصف صاحب ہمیں فیملی ممبر مانتے ہیں، بھائی مانتے ہیں، ہمارے ہر سکھ دکھ کے موقع پر وہ شریک ہوتے ہیں۔ ان کے فیملی کوئی فنکشن ہوتا ہے، ہمیں دعوت آتی ہے، ہم سب لوگ رہتے ہیں، تو ایک فیملی ریلیشن ہے۔ اور فیملی کا کوئی شخص جب الیکشن لڑے تو اس کا ساتھ دینا، تو ظاہر ہے ہم ساتھ الیکشن کے وقت ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور بالکل کھلے انداز میں ہوتے ہیں، پورا شہر جانتا ہے، اور وہ سیاسی پارٹیوں کے لیڈرز بھی جانتے ہیں کہ بھئی یہ تعلقات اس سے ہیں، لیکن الیکشن کے وقت یہ ہمیں کام نہیں آنے والا، یہ تو اور مذاق سے کہتے بھی رہتے ہیں، اور بلکہ الیکشن میں آفر بھی آتے ہیں سیاسی پارٹیوں سے، لیکن کسی سیاسی پارٹی میں کبھی ہم گئے نہیں، اور ابھی فی الحال کوئی ایسا ارادہ بھی نہیں کہ سیاسی طور پہ کوئی کام کاج انجام دیا جا سکے۔ آپ کو بتاؤ کہ الیکشن کے ایام میں یہ بات میں نے کہیں نہیں کہی کہ آفر مالیگاؤں سے بھی تھے، پڑوس کے ایک شہر سے بھی، کہ بھئی آمدہ صاحب کے لیے آپ کو تقریر کرنا ہے، تو یہی کہ بھئی تقریر کوئی بکاؤ تو ہے نہیں کہ کہیں بھی جا کر شیخ آصف صاحب فیملی کے ممبر ہے، بڑی بات کہہ دی وہ فیملی والی، تو وہاں تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہاں پر نہ کوئی اور شہر گئے، نہ مالیگاؤں میں کسی بھی سیاسی پارٹی۔ ٹھیک ہے، شیخ آصف صاحب کے ساتھ رہتے ہیں، تو کبھی کبھی کچھ ذمہ داریاں ملتی ہے۔ الیکشن کے وقت پارلیمنٹری بورڈ بنا تھا انڈین سیکولر پارٹی کا، جو پڑوسی پارلیمنٹری بورڈ کا میں حصہ تھا، ممبر تھا۔ پڑوسی شہر کا آپ نے ذکر کیا، تو اس طرف دھولیا ہے، اس طرف ناسک ہے، نہیں جانے دیجیے اب۔ مالیگاؤں کے ایک شخص تھے، انہوں نے فون کیا تھا کہ بھئی وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، تو آپ کو رہنا ہے۔ وہ انہوں نے کہیں تقریر سنی ہوگی یوٹیوب پر، اب ظاہر ہے یوٹیوب کا اس مرتبہ کے الیکشن میں تو آپ نے کئی جگہ شیخ آصف صاحب کے شروعات میں کئی جگہ پہ تقریر کی، بعد میں میں نے پھر تقریر نہیں کی، بہرحال تھا ان کے ساتھ اخیر تک، اس بات سے انکار بھی نہیں، شہر جانتا ہے، چھپانے والی کوئی بات بھی نہیں۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ رضوان بھائی، یہ تو ہو گئی سیاست کی بات، اب چلتے چلتے آپ یہ بھی بتا دیں کہ یوتھ ونگ جو میمن برادری کی ایک اچھی ایک جماعت ہے، اس کے آپ صدر بھی ہیں الحمدللہ، تو صدر آپ کب بنے، اور اس ونگ کے ذریعے تھے، یوتھ ونگ کے ذریعے سے کتنے کام ابھی تک آپ لوگوں نے کیے؟ 2022 میں فروری کے مہینے میں ہی 27 فروری 2022 میں میمن یوتھ ونگ کا قیام عمل میں ہے، کووڈ کے بعد۔ یس، الیکشن ہوا، شریف ابراہیم جونانی صاحب میمن جماعت کے پریسیڈنٹ بنے، پھر انہوں نے اپنی باڈی ڈکلیئر کی، ان کی باڈی میں وائس پریسیڈنٹ بلال بوانی صاحب،
اسی طریقے سے ابھی فی الحال جو ہے ساجد بورا صاحب ہیں اور عارف سوداگر صاحب ہیں، امتیاز ڈیڈی والا، حنیف موٹلانی، اسماعیل کاپڑیا، ڈاکٹر عارف میمن، ایڈوکیٹ فاروق میمن صاحب بھی تھے، انتقال کر گئے، ناظم ماکڑا ہے، ادریس موسانی ہے، وہاب میٹھا ہے، عمران سوپاری والا ہے، اس طریقے سے شاید کسی کا نام چھوٹ رہا ہوگا، ادریس موسانی صاحب ہے، یاسین پتانی صاحب ہے، اس طریقے سے 16 لوگوں کی وہ پوری باڈی بنی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یوتھ کو بھی آگے آنا چاہیے، اور آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن کا جو ہے یہ ہے کہ یوتھ ونگ کے وہاں پہ چیئرمین عمران بھائی فروٹ والا، اور جہاں جہاں جماعتیں ہیں وہاں یوتھ ونگ بھی ہے، تو ان لوگوں نے جو ہے یوتھ ونگ مالیگاؤں میں بنائی۔ صلاح مشورے کے بعد میرا نام صدر کے لیے آیا، اتفاق اور بھی نام آئے تھے، ظاہر بات ہے ٹیلنٹ سب کے اندر ہے۔ ونگ میں کتنے لوگ ہوں گے رضوان بھائی ابھی تک؟ ہم لوگوں نے آفیشیل یوتھ ونگ کا گروپ بنایا ہے، 100 سے زائد لوگ ہیں یوتھ ونگ کے، یوتھ ممبرس جی، اور اس میں ہم لوگوں نے ایک جو ہے نا باڈی ممبر کر کے ایک الگ گروپ بنایا ہے، جس میں جو ہمیشہ آ جاتے ہیں، جیسے ہوتے ہیں 100 کے 100 ہر جگہ نہیں آ سکتے، تو 20 سے 25 لوگ ہیں میرے ساتھ، تو ان لوگوں کو ہم نے باڈی ممبر میں بنایا ہے، اور اس طریقے سے ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ جس وقت یوتھ ونگ بنی اس کے بعد ہم لوگوں نے تمام یوتھ کو جوڑنے کا کام کیا، اور یوتھ کا شوق ہم نے دیکھا کہ کس ذریعے سے ان کو جوڑا جا سکتا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ کرکٹ کے ذریعے سے یوتھ کو ہم جوڑ سکتے ہیں، تو ہم نے ایک کرکٹ کا پروگرام کیا، MH41 کرکٹ باکس میں منصورہ کے سامنے ہے، بہت بڑا کرکٹ باکس ہے، بہت اچھا پروگرام وہاں پر ہوا۔ آپ اس پروگرام کی ویڈیو دیکھیں گے، مالیگاؤں شہر کی تاریخ میں پہلی بار ایسا کوئی پروگرام ہوا جس میں مالیگاؤں شہر کے سب سیاسی لیڈر کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ ہاں، ایک بیٹنگ کر رہے تھے، ایک بولنگ کر رہے تھے، اس طریقے سے وہ پروگرام ہوا، اور ہم نے سبھی سیاسی پارٹیوں کے لیڈران کو دعوت دی تھی، اور 10 ٹیموں پر مشتمل وہ پروگرام تھا۔ 10 ٹیم مالیگاؤں کے میمن لوگوں کی ہم نے بنوائی تھی تاکہ یوتھ کو جوڑنا تھا۔ 10 ٹیم وہ بنی، دیکھنے والے تو ہم لوگوں نے سبھی کو بلایا تھا، جو آئے دیکھے، ہماری حوصلہ افزائی کرے۔ تو وہاں پر سب سے پہلے ایک MLA آصف شیخ رشید صاحب پہنچے، نہ صرف پہنچے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی بلکہ وہ خود کھیلتے ہوئے نظر آئے، انہوں نے بیٹنگ کی، اور پھر وہ ان کے کچھ کارپوریٹرز بھی آئے تھے۔ اسی طریقے سے کانگریس پارٹی کے صدر اعجاز بیگ صاحب پہنچے، سماج وادی پارٹی کے سیکریٹری مستقیم ڈگنیٹی صاحب پہنچے، اور پارٹیوں کے لیڈرز بھی تھے۔ اسی طریقے سے اس طرف سے مہاراشٹر کے کیبنٹ منسٹر دادا بھوسے صاحب خود آئے اور کھیلا انہوں نے، ہم نے کہا سر آپ بیٹنگ، تو انہوں نے بیٹ ہاتھ میں لیا۔ اسی طریقے سے اس طرف اسمبلی الیکشن لڑے، اس موقع پر بنڈو کاکا بچاؤ، وہ شاید کہیں مصروف تھے، تو یوتھ کا پروگرام تھا، انہوں نے اپنے فرزند کو بھیجا، وہ ہمارے ساتھ آئے، اور اسی طریقے سے BJP کے لیڈر جو ہے اس طرف کے وہ تھے۔ اس طریقے سے ہر لیڈر وہاں پر پہنچا، ہر پارٹی کے لیڈرز وہاں پر پہنچے، اور ساتھ میں ہم نے ایڈیشنل SP صاحب کو بھی بلایا تھا، انیکیت بھارتی صاحب خود وہاں پر ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے پہنچے، واٹر ٹائیگر شکیل تیراک پہنچے، اس طریقے سے بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے کارپوریٹرز آئے وہاں پر، اور ان لوگوں نے حوصلہ افزائی کی، اور بہت زبردست پروگرام ہوا، اور یوتھ جڑے بھی، ہاں یوتھ جڑے بھی۔ پھر ہم لوگوں نے اس کے بعد ذمہ داریاں دی کہ بھئی یوتھ کا کام ہے، اور آنے پہلے یہ تھا کہ یوتھ جوڑتا نہیں تھا، یوتھ کو فرصت ہی نہیں ہے، وہ اپنا بزنس دیکھے، گھر دیکھے کہ سماجی کام، لیکن الحمدللہ اب یوتھ جڑ رہے ہیں، نہ صرف مالیگاؤں، نہ صرف مہاراشٹر، بلکہ پورے ہندوستان میں، فورن کنٹری میں بھی یوتھ بھی کام کر رہا ہے، بزنس سے وقت نکال کر، گھر سے وقت نکال کر یوتھ سوشل کام کر رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے بعد یوتھ ونگ کا ایک پروگرام یہ بھی ہوا کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر ہم نے ہر سال اس کو فکس کر لیا، اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کرتے، کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر 112 فروٹ کٹ، جس میں فروٹس ہو، بسکٹ ہو، ہم سول ہاسپٹل میں تقسیم کرتے ہیں۔ سول ہاسپٹل کا انتخاب اس لیے ہم نے کیا کہ وہاں ہر مذہب کے لوگ، ہاں صحیح، ہر مذہب، ہمارا ایکتا کا پیغام دینا، اور پیغام
اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی سرکار بھی رحمت کا پیغام لے کر حضور رحمت بن کر آئے. جی رحمت للعالمین صلی اللہ رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے, یہ ان کی مہربانی کے یہ عالم پسند آیا. اسی لیے آپ لوگوں نے ایسے ہاسپٹل کا انتخاب کیا جہاں پر ہر سماج کے لوگ آپ کو مل سکے. جی تو ہر سال ہم سمست میمن جماعت مالیگاؤں کی سرپرستی میں آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن کی جو یوتھ ونگ ہے وہ ہر سال ربیع الاول شریف پر بھی یہ پروگرام کرتی ہے. ماہ رمضان کے موقع پر ہم لوگ راشن کٹ کہ ایسے غریب کو تلاش کرے کہ پورا رمضان اس راشن میں نکل جائے. ہم لوگ وہ کام بھی کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہم لوگوں نے ابھی پیچھے 2024 میں ایک بڑا کام سمست میمن جماعت اور یوتھ ونگ نے مل کر کے کیا کہ میمن بچے بزنس میں جس طریقے سے آگے ہیں اسی طریقے سے ایجوکیشن میں بھی آگے بڑھ رہے ہیں. 10ویں میں ٹاپ, 12ویں میں ٹاپ, اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے آپ دیکھیں کہ میمن برادری میں جج بھی ہے, وکیل بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, BUMS بھی کر رہے ہیں, BBS بھی کر رہے ہیں, اور CA بھی اب بن چکے ہیں. تو ایسے تمام لوگوں کے لیے ہم نے ایوارڈ پروگرام رکھا. حاجی اقبال آفیسر صاحب جو ہے حاجی عرفان حمدانی صاحب کے یہاں شادی کی تقریب میں آئے تھے. 2 دنوں کا ان کا پروگرام تھا, تو دوسرے دن ہم نے یہ پروگرام رکھا. حاجی اقبال آفیسر صاحب اور یوتھ ونگ کے چیئرمین عمران بھائی فروٹ والا اس میں جو ہے شریک ہوئے, اور ناظم ماکڑا صاحب جو ہے انہوں نے ٹرافی اسپانسر کی. اس طریقے سے اردو گھر کے خوبصورت آڈیٹوریم میں یہ پروگرام ہوا. اس میں مہمان کے طور پر مالیگاؤں میونسپل کارپوریشن کے کمشنر رویندر جادو صاحب تشریف لائے. اسی طریقے سے تعلیمی شخصیات ہم نے وہاں مدعو کیا. ہم نے جمیل کرانتی صاحب کو, خیال اثر مصطفیٰ صدیقی صاحب کو, اسی طریقے سے مختار دل صاحب ہیں, لیاقت شہیدہ صاحب ہے, زاہد سر بباق ہیں, شہر کے تمام صحافی ہیں, اور کئی اسکولوں کے HM تھے, کئی اسکول کے چیئرمین تھے, کئی اسکول کے انچارج ٹیچرز تھے, سیاسی پارٹیوں کے لیڈران موجود تھے, اعجاز بیگ تھے, مستقیم ڈگنیٹی تھے, سلیم انور صاحب تھے. اسی طریقے سے ایک بہت اچھا پروگرام اردو گھر میں بھی وہ ہوا. اس کے بعد ہم نے ایک پروگرام جو ہے نا مذہبی بھی رکھا, جیسے کرکٹ کا ہوا, بچے جوڑے, ایک مذہبی پروگرام. تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ سنی دعوت اسلامی کے امیر حضرت مولانا شاکر علی نوری صاحب قبلہ چونکہ میمن ہے, جی میں سنی دعوت اسلامی سے جڑا ہوا ہوں. یہ بات اگر آپ نہیں کہتے تو میں خود کہنے والا تھا کہ یعنی کہ بہت سارے لوگ جن کو نہیں پتہ ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی مولانا شاکر صاحب قبلہ نوری وہ بھی میمن ہی ہے. ہاں, ہم نے حضرت مولانا سید امین القاضی صاحب سے, میرے اپنے قائد سے, ہم لوگوں نے پوری ٹیم نے کہا تھا کہ آپ حضرت کی تاریخ ڈیٹ لے دیجئے, اور آپ کو اور حضرت کا بیان ہم رکھنا چاہتے, لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ چونکہ حضرت میمن ہے نا تو میمنی میں تقریر کرے. اچھا, ہاں, تو یہ خواہش وہاں تک پہنچائی گئی, وہاں سے ڈیٹ آئی. یہاں ہم نے ڈائمنڈ لانس میں وہ پروگرام کیا, لیڈیز جینٹس دونوں, اور بڑی اچھی تعداد اس میں آئی. ہم لوگوں نے مالیگاؤں شہر میں جتنے گھر ہے سب گھر کی لیڈیز کو بھی بلایا, جینٹس کو بھی بلایا, بچے بھی تھے, جوان بھی تھے, بزرگ بھی تھے, اور بہت اچھا پروگرام ہوا. حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ نے اس میں خطاب فرمایا. اس کے بعد امیر سنی دعوت اسلامی کا بھی میمنی زبان میں الحمدللہ بہت اچھا خطاب ہوا, فکر انگیز خطاب تھا, نصیحت آمیز خطاب تھا, اور یہ پروگرام بھی ہوا. اور پروگرامات کا تو ایسا ہے کہ جب جو موقع آتا ہے ہم الحمدللہ کرتے رہتے ہیں. جیسے میں نے ابھی پیچھے تذکرہ کیا کہ میمن ڈے آتا ہے, تب بھی سمست میمن جماعت اور میمن یوتھ ونگ مل کر کے کچھ نہ کچھ سیلیبریشن کرتی ہے. پیچھے حاجی اقبال آفیسر صاحب کا برتھ ڈے تھا, تو ساری جگہ کی یوتھ ونگ نے یہ کیا تھا کہ بھئی ہم ہمارے پریسیڈنٹ چونکہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں, ہم انہیں کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, یوتھ کو ایک حوصلہ ملتا ہے, یوتھ بھی کام کرتا ہے, تو ان کا برتھ ڈے ہے, ٹھیک ہے, وہ اس نسبت سے منائے ہم کہ اس دن چیریٹی کام ہو جائے, کچھ بھلائی کے کام ہو جائے. تو اس لیے بھی ہم نے وہ ایسا سیلیبریشن کیا تھا. ہر جگہ سیلیبریشن ہوا تھا, جیسا میمن ڈے پر چیریٹی کے کام ہوتے ہیں, خیر کے کام ہوتے ہیں, تو اس دن بھی ہوا. تو ہم نے ایک یونیک پروگرام پیش کیا کہ چونکہ وہ 73 سال کے ہوئے تھے, تو ایک مدرسے میں ہم نے ایک کنسٹرکشن کا کام جاری تھا, ہمیں پتہ چلا کہ وہاں کنسٹرکشن کا کام جاری ہے, تو ہم نے وہاں 73 بیگ سیمنٹ کے, تاکہ وہ کنسٹرکشن میں کام آ جائے اور حصہ لگ جائے, ان کو بھی ثواب ملتا رہے. اس طریقے سے ہم نے کیا. اسی طریقے سے جب جو پروگرامات ہمارے سامنے آتے ہیں شہر کو, جب کوئی ضرورت ہوتی ہے, ہم
الحمدللہ پروگرام کرتے ہیں. ہمارے پروگرام کی خاصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ مالیگاؤں شہر کے VIPs اس میں شریک ہوتے ہیں, خاص کر مالیگاؤں شہر کے سبھی سیاسی پارٹیوں کے لیڈرز. پھر پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی میں نے کہا کہ SP صاحب کو ہم نے دعوت دیا تھا, SP صاحب آئے تھے. مالیگاؤں کے کمشنر صاحب کارپوریشن کے, ہم انہیں بھی بلاتے ہیں. پیچھے اور لوگ بھی ہم سے رابطے میں رہتے ہیں, ان کے یہاں کچھ پروگرام ہوتے ہیں, ہم لوگ شریک ہوتے ہیں, ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں, ہم انہیں مدعو کرتے ہیں, وہ سب آتے ہیں. تو اس طریقے سے میمن برادری کی جماعت فادر باڈی جس طریقے سے ایکٹیو ہے, مجھے خوشی ہے کہ یوتھ ونگ بھی اسی طریقے سے ایکٹیو ہے, اور اس میں میرا بھی حصہ لگ جاتا ہے. اس بات کے لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اور اللہ اسی طریقے سے ہم سے کام لیتا رہے انشاءاللہ. ناظرین, ایک چیز پر آپ نے غور کیا کہ رضوان بھائی نے بھی جو کہا کہ 73واں برتھ ڈے تھا, 73 سال کے حاجی صاحب ہوئے تھے, تو یعنی دیکھیں ایک مدرسے کا کنسٹرکشن چالو تھا, تعمیر ہو رہا تھا, تو 73 اسی نسبت سے 73 سال کی نسبت سے 73 بیگس سیمنٹ کے ان لوگوں نے وہاں پر بھیج دیا. یہ ایک ثواب کا کام ہے, کار خیر ہے, اور اس کا ثواب ان لوگوں کو, حاجی صاحب کو, جتنے لوگ اس میں شریک تھے ان سب کو ملتا رہے گا. تو یہاں سے ہمیں بھی ایک پیغام یہ لینا چاہیے کہ آج برتھ ڈے بہت ساروں کا ہوتا ہے, بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں, کیک کٹتا ہے, آپس میں تقسیم ہوتا ہے, دعوت ہوتی ہے, اور کہیں کہیں تو دھوم دھڑکا ہوتا ہے, اور بہت ساری غلط رسومات ہوتی ہے. ان سب سے صرف نظر کرتے ہوئے, ان سب سے بچتے ہوئے ایسا کوئی اسٹیپ لینا چاہیے جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا. ان لوگوں نے کچھ بھیج دیا مدرسے میں, آپ یتیم بچوں کے لیے کچھ بھیج دیجئے, مدرسے میں کھانا بھیج دیجئے, بیواؤں کے کچھ کام بنا دیجئے, کچھ ایسے کوئی کام کل ملا کر یہ کہ جس سے لوگوں کا کوئی فائدہ ہماری طرف سے ہو سکے. یہ ہم نے باجے گاجے کی یا کسی بھی طرح کی ایسی محفل کو ہم جو سجا لیتے ہیں, ایسا کچھ کر جاتے جس سے تو ہمیں بھی جو ہے تو نیکیاں نہیں ملے گی, الٹا ہم عذاب کے مستحق بنیں گے, اور اس میں کسی اور کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس برتھ ڈے سے یہاں سے ایک اچھا پیغام لیا جا سکتا ہے کہ کسی کے برتھ ڈے پر اس طریقے سے کرنا چاہیے. یہاں سے ہم ایک پیغام یہ بھی لے لیں. اور جی, آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن کی میٹنگوں میں جب ہم شریک ہوتے ہیں تو وہاں سے ہمیں یہی سب پیغام ملتے ہیں. ابھی لاسٹ ٹائم جس AGM میں ہم گئے, وہاں ایک اعلان ہوا کہ بھئی طلاق فری جماعت بناؤ. آپ کی جماعت میں پورا سال ایک بھی طلاق نہیں ہوگا تو آپ کو ہم ایوارڈ دیں گے. AGM جو اینول جنرل میٹنگ میمن جماعت کی, آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن کی ہوتی ہے, پوری دنیا سے لوگ اس میں آتے ہیں. ہاں, ممبئی میں ہوتی ہے, الگ الگ جگہ پر ہوتی ہے, خاص کر ممبئی میں, اور ممبئی میں ہوتی ہے تو وہاں کی پوری منسٹری وہاں آتی ہے. اور یہ جو میں نے کہا پیچھے کہ ہمارے پروگرام میں VIPs, یہ چیز بھی ہمیں وہیں سے ملی. ہم جس وقت AGM میں گئے تو وہاں BJP لیڈر بھی تھے, شیو سینا کے لیڈر بھی تھے, راشٹروادی کے لیڈر بھی تھے, کانگریس کے بھی تھے, فلاں پارٹی کے بھی تھے. تو ہم نے دیکھا تو وہ پیٹرن ہم مالیگاؤں میں بھی سب کو بلاتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھئی وہاں طلاق فری, کہ اگر آپ نے طلاق ایک بھی نہیں کیا اور آپ کی جماعت کا یہ ریکارڈ ہمیں ملتا ہے تو ہم آپ کو ایوارڈ دیں گے اس بات کے لیے کہ آپ کی جماعت میں طلاق نہیں ہوا. اور بھی بہت ساری وہ سے کہا گیا تھا, آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن کی اینول جنرل میٹنگ ہوتی ہے جس میں پوری 500 جماعتوں کے ذمہ داران صرف شریک ہوتے ہیں. صرف ذمہ داران, ہر جگہ سے 2 لوگ آتے ہیں اور پوری دنیا سے میمن برادری کے ذمہ داران جمع ہوتے ہیں. تو اس میٹنگ میں ہر سال ایک پیغام دیا جاتا ہے. تو اس سال کا پیغام یہ تھا کہ طلاق فری جماعت بناؤ, ایک بھی طلاق نہ ہو. اور میمن جماعت میں ایک طریقہ کار یہ بھی رہا ہے کہ بھئی کسی بہن بیٹی کا کوئی مسئلہ ہو گیا, اللہ نہ کرے لیکن کچھ ہو جاتا ہے نوک جھوک, تو جماعت کے 4 ذمہ داران صلح کروانے کے لیے بھی وہاں جاتے ہیں. تو یہ بھی ہوتا ہے. تو جماعت کے ذمہ داران سے ایوارڈ کا اور یہ پیغام اس لیے بھی دیا گیا کہ بھئی آپ صلح کروانا جاتے ہیں نا, تو ٹھیک ہے کبھی کبھی صلح ہو بھی جاتی ہیں, کبھی یہ ہوتا ہے کہ معاملہ ہاتھ سے اتنا نکل جاتا ہے کہ پھر نوبت وہاں تک, تو تب بھی آپ کو ہر حال میں صلح ہی کروا کے آنا ہے. یہ پیغام ان تک پہنچایا گیا اور الحمدللہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں. اور آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن کی آپ کوئی بھی میٹنگ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں. میمن برادری کے علاوہ دیگر برادریوں کے لوگ تو ہوتے ہیں, نان مسلم بھی بڑی تعداد میں, نان مسلم بھی بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں. بلکہ حاجی اقبال آفیسر صاحب کو تو جین سماج سے اور بورا سماج سے اور کئی سماج سے ایوارڈ ملے ہیں اچھے کام کرنے کی بنیاد پہ. ہاں,
تو ناظرین یہ دیکھیں بہت اچھی چیز ہے کہ طلاق مفت ہو، ڈیورس فری کر کے، یعنی کہ جو ایوارڈ کا تو خیر ایک نام ہے، لیکن جی اگر سال بھر اس چیز سے بچ جاتے تو بہت بڑی بات ہے. اور جیسا کہ کہا کہ اصلاح کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، معاملات کو بنانے کے لیے کچھ ذمہ داران، یہ ہر معاشرے میں ہر جماعت میں یہ چیز ہونی چاہیے. اس لیے کہ رضوان بھائی آپ بھی ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہوں گے بالکل کہ بالکل تھوڑی تھوڑی بات پر معاملہ بگڑ پولیس جاتا. اسٹیشن تک، کورٹ کچہری تک جاتا ہے، جس میں نہ عزت محفوظ رہتی ہے، نہ وقار قائم رہتا ہے، نہ سرمایہ محفوظ رہتا ہے، بہت ساری بات اس میں الجھ جاتی ہے. صحیح تو بات. یہ بہتر ہے کہ ان ساری چیزوں سے بچ کر کچھ ایسے جو سنجیدہ افراد ہو، جو شعور رکھتے ہو ان چیزوں کا، ان کو آگے کر کے معاملات کو بنا دینا چاہیے. یہ بہت یعنی کہ زبردست چیز ہے. تو ناظرین بہت ساری باتیں ہم نے رضوان میمن صاحب سے کی، مذہب کے حوالے سے، میمن جماعت کے حوالے سے، اور آگے کیا عزائم ہیں میمن جماعت کو لے کر، سمست کو لے کر، ساری چیزوں کو لے کر ہم نے، اور میمن جماعت کی شروعات ایک تاریخ ہے کہ لمبی چوڑی یہ گفتگو اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے رضوان بھائی سے کی. امید ہے یہ پوڈ کاسٹ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. ویڈیو کو لائک کریں، اور اگلا گیسٹ کون ہونا چاہیے تھوڑا سا آپ لوگ کمنٹ کر کے بتا دیں، چونکہ ابھی ہماری لسٹ تو بہت طویل ہے، بہت سارے لوگ ہیں ہی، لیکن کچھ آپ بھی کچھ نام ریکمینڈ کریں تو اس پر انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ٹیم کے ساتھ تبادلہ خیال ضرور کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.